تهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم والصلاة والسلام وبالأمن والأمان الشاهد بالإيمان السابق بالإحسان مصداق مرج البحرين يلتقيان الإمام المظفر والشجاع الغزنفر حامل باب خيبر ساقي حوض الكوثر قاسم طوبى وسقر أبي شبير وشبر الذي سمته أمي حيدر ولعنة الله على أعدائهم من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وأصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب السلام بسم الله عزیزان محترم سامعین گرامی عزاداران سید و شاہدہ زندہ رہیے آباد رہیے اور اسی طرح فرش عزا بچھاتے رہیے یہ ہمارے اوپر قرض بھی ہے اور فرض بھی ہے یہی نجات کا سامان ہے یہی آخرت کا سامان ہے اور یہی دنیا کا سامان ہے یہ ماتم نہیں یہ مجلس نہیں دراصل یہ عرش اولا ہے اور عرش اولا کی نشانی یہی ہے کہ وہاں پہ عرش معلّہ ہے اور معلّہ کہتے ہی اسے جہاں اللہ رہتا ہے مجھے علامہ اقبال کے دو مصرے یاد آ رہے ہیں آپ کے اس ولولہ انگیز اس جوش کو دیکھتے ہوئے کہ علامہ کہتے ہیں کہ فقیہ شہر کو حیران قلندروں نے کیا فقیہ شہر کو حیران قلندروں نے کیا گلی گلی نکل آئے علی علی کرتے گلی گلی نکل آئے علی علی کرتے اور لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کیا سڑکوں پہ ماتم کرتے ہیں یہ آپ کیا سڑکوں پہ آ کے دنیا کے سامنے ماتم کرتے ہیں مجلس کرتے ہیں ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو ہمیشہ زندہ رہتے ہیں وہ اپنے زندہ رہنے والوں کا اسی طرح ببانگ دوحل تذکرہ کرتے ہیں یہ حق کی نشانی ہے یہ حق کی نشانی ہے کہ حق ہمیشہ عیاں ہوتا ہے پوشیدہ نہیں ہوتا ہے حق ہمیشہ ظاہر ہوتا ہے حق مخفی نہیں ہوتا ہے حق ہمیشہ دنیا کے سامنے آتا ہے کربلا سے جو تحریک چلی تھی وہ آج بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گئی دنیا کے گوشے گوشے میں دنیا کے چپے چپے پر جہاں پہ انسانیت ہے وہاں پہ حسین جہاں انسان ہے وہاں حسین ہے جہاں خدا کی اذان بھی نہیں ہے وہاں بھی حسین ہے کیونکہ حسین وہ ہے جو فقط مسلمانوں کا نہیں رہنما ہے حسین فقط وہ نہیں ہے جو اسلام پسندوں کا رہنما ہے حسین فقط وہ نہیں ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والوں کا رہنما ہے حسین انسانیت کا رہنما ہے حسین نے حمیت غیرت انسانیت دنیا کو سکھائی ہے دنیا مجبور ہو گئی دنیا کے کوشے کوشے میں جہاں بھی کہیں حریت پسندوں کی تحریک چلتی ہے جہاں بھی کوئی آزادی کی تحریک چلتی ہے جہاں بھی کوئی حریت پسند پیدا ہوتا ہے تو اس کا ایک ہی رہنما ایک ہی لیڈر ایک ہی رہبر ہوتا ہے جو حسین ابن علی ہے حالانکہ حسین بظاہر موجود نہیں حسین کا وجود بظاہر موجود نہیں لیکن تصور حسین ایسا ہے جو سینوں میں اس آگ کو جنم دیتا ہے جس آگ سے آزادی کی تحریک پھوٹتی ہے
حسین وہ ہے، حسین کا بلا تفریق ہر انسان نے جہاں پہ آزادی کی تحریک چلائی اس نے بابا کے دوحل کہا کہ میرا لیڈر، میرا رہنما، میرا رہبر حسین ہے، مجھے حسین سے کربلا سے زندگی ملتی ہے، مجھے حسین کربلا سے روشنی ملتی ہے، مجھے حسین کربلا سے تابندگی ملتی ہے، مجھے حسین سے روشنی ملتی ہے، مجھے حسین سے حیات ملتی ہے، مجھے حسین سے کائنات ملتی ہے، کیونکہ میری زندگی کا محور حسین ہے۔ ہم بھی سڑکوں پہ آ کر دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا نے بہت چاہا تھا کہ حسین کا نام مٹ جائے، کربلا میں یزید یہی چاہتا تھا کہ حسین کا نام مٹ جائے، علی کا نام مٹ جائے، اولاد علی کا نام مٹ جائے۔ مجھے بتاؤ، میں سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ مجھے بتاؤ وہ شام کا تخت کہاں چلا گیا جہاں 70,000 ممبروں سے 70 برس تک علی کے خلاف اولاد علی پر سب و شتم ہوتا رہا، لیکن دنیا نے دیکھا کہ معاویہ اپنے جہنم میں پہنچ گیا، یزید اپنے جہنم میں پہنچ گیا۔ دنیا نے ذکر علی کو مٹانے کی کوشش کی، بنو امیہ آئے مٹ گئے، بنو عباس آئے مٹ گئے، مروان مٹ گیا، عبد الملک مٹ گیا، منصور مٹ گیا، ہارون مٹ گیا، مامون مٹ گیا، متوکل مٹ گیا۔ سارے جتنے علی کے اولاد علی کے خلاف صرف و شتم کرنے والے تھے، ان کا نہ وجود آج باقی ہے، نہ ان کا خیال باقی ہے، نہ ان کا ذکر باقی ہے، نہ ان کا کوئی نام لینے والا باقی ہے، نہ ان کی خبر ملتی ہے، نہ ان کی کوئی غم ملتی ہے، نہ ان کی کوئی خبر ملتی ہے۔ اگر کائنات میں کوئی ایک ملتا ہے تو فقط حسین ابن علی ملتا ہے۔ تو جو ہے نا یہ فقط حسین ملتا ہے، یہ فقط علی اور اولاد علی کا ذکر ملتا ہے، اور علی اولاد علی وہ ہے، علی اور ذکر علی وہ ہے جو رگوں میں پھرتا ہے۔ غالب نے کہا تھا نا کہ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں کھائے، جو آنکھ ہی سے نہ نکلے تو پھر لہو کیا ہے؟ ہم آنکھوں سے لہو دیتے ہیں، ہم جسم سے لہو دیتے ہیں۔ میں نے کہا تھا نا کہ ابھی عاشور کا دن آئے گا، آپ خون کا پرسہ دیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ عاشور کا دن وہ ہے جس کے خمیر میں حسین کی مٹی ہے وہ سرخ ہوتی ہے، جس کے خمیر میں نہیں ہے وہ کبھی سرخ نہیں ہوگی۔ مجھے فتووں سے کوئی لینا دینا نہیں، مجھے فتوے دینے والوں سے، مفتیوں سے کوئی لینا دینا نہیں۔ آپ اپنے فتوے اپنے پاس رکھیں، آپ اپنے فتوے جس کو دینا چاہتے ہیں دے۔ میں تو فقط ایک بات جانتا ہوں کہ حسین کا لہو جو ہے جو کربلا سے چلا ہے وہ آج تک بہ رہا ہے۔ دنیا نے سمجھا کہ کربلا میں دفن ہو گیا، نہیں، حسین آج بھی کربلا سے لے کر آج تک دنیا کے سامنے ایسے کھڑا ہوا ہے جیسے یزید کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ حسین نہ کبھی مٹا ہے نہ جھکا ہے، نہ حسینی کبھی مٹا ہے نہ جھکا ہے۔ اگر حسین بھی فتووں کی وجہ سے جھک جاتے تو ہم بھی جھک جاتے۔ میں تاریخ کے حقائق بیان کر رہا ہوں، 18,000 مفتیوں نے سائن کیے تھے حسین کے قتل کے فتوے پر۔ 18,000 مفتیوں نے، قاضی شرح جو سب سے اوپر تھا، اور 18,000۔ لیکن کیا حسین نہیں جانتے تھے یہ شریعت کے مطابق فتوے دے رہے ہیں؟ مجھے تاریخ کے کسی پڑھنے سے مجھے نکال کے دکھا دے کہ حسین نے کہا ہو اچھا ان کا فتویٰ مان لیتا ہوں۔ حسین نے ہمیں یہ درس دیا ہے، دیکھو حسینی فتووں سے نہیں ڈرتا ہے۔ فتوے دے کے آپ کیا حسینیت کو دبانا چاہتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے فتوے دینے سے حسینیت ختم ہو جائے گی؟ ارے حسینیت تو متوکل نہیں مٹا سکا۔ کیا کہا تھا متوکل نے کہ حسین کی قبر پہ نہیں جانے دوں گا؟ آپ کی تاریخ رکھائے گا آپ کے سامنے کہ متوکل نے کہا تھا کہ حسین کی قبر پہ زیارت زائرین کو نہیں جانے دوں گا۔ لوگ جاتے تھے، متوکل نے کہا کسی کو نہیں جانے دوں گا۔ اس نے اپنے مشیروں سے کہا کیا کروں؟ اس نے کہا صاحب ایسا کیجئے کہ اتنے لوگ جاتے ہیں کچھ ٹیکس لگا دیجئے، کچھ پیسے ان پہ لگ دیئے کہ صاحب اتنے 1000 درہم تم دو گے تو زیارت پہ جاؤ گے۔ لوگوں نے آ کے کہا تو نے قیمت کم لگائی ہے۔ لوگوں نے آ کے کہا تو نے قیمت متوکل کم لگائی ہے۔ لوگ پھر بھی جاتے رہے، پیسے دے گئے۔ اب اس نے کہا نہیں، ایسے نہیں، پھر کیا کریں؟ کہا اب وہ جائے گا جو اپنے ہاتھ پیر کٹوائے گا قبر حسین کی زیارت کے لیے۔ میں قبر حسین کی زیارت کا آپ کو ایک حدیث بتاؤں۔ قبر حسین، من زار الحسین فقط زار اللہ، جس نے حسین کی زیارت کی اس نے اللہ کی زیارت کی۔ متفقہ ترین حدیث وسائل الشیعہ سے شیخ العاملی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جس نے حسین کی زیارت کی اس نے اللہ کی زیارت کی۔ من زار حسین فقط زار اللہ، کہ اللہ کی زیارت کی۔ متوکل نے کہا اب ایسے نہیں، اب ہاتھ پاؤں کٹوا کے جانا پڑے گا۔ ہاتھ پاؤں کٹیں گے،
لوگ ہاتھ پاؤں کٹوا کے بھی حسین کی زیارت کو جانے لگے. حسین کی خبر پہ ہاتھ پاؤں. اس نے کہا صاحب یہ تو میں چاہ رہا تھا کہ یہ روز رک جائیں, حسین کی خبر پہ جانا چھوڑ دیں, ہاتھ پاؤں کٹ کے بھی لو. اس کے مشکل لگا نہیں, اب ایسے نہیں, اس گھر میں 2 بیٹے ہیں, ایک قتل ہوگا ایک جائے گا, ایک قتل ہوگا ایک جائے گا. اس نے اعلان کر دیا, فتویٰ دے دیا, اس نے آرڈر دے دیا کہ صاحب جس گھر میں 2 ہیں اگر جوان, ایک جائے گا ایک مرے گا, ایک جائے گا ایک مرے گا. اب متوکل نے جب اعلان کر دیا اور اپنے مشیروں سے پوچھا کہ اب بتاؤ کیا سچویشن ہے, کیا حالات ہیں, کیا اب بھی لوگ جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جانے والے کم ہیں, جانے والے کم ہیں, مرنے والے زیادہ ہیں. وہ آیا کہنے لگا پاگل ہو گئے ہو, مرنا چاہتے ہو, مرنا چاہتے ہو. انہوں نے کہا تجھے پتہ ہی نہیں ہے, یہ جو قبر کی زیارت کو جا رہے ہیں یہ قبر کی زیارت کرنے جا رہے ہیں, یہ جو مر رہے ہیں یہ حسین کو دیکھنے جا رہے ہیں. یہ حسین کے پاس دنیا نے سمجھا ہی نہیں حسین کو. تم سمجھتے ہو کہ یہ رسم و رواج ہے حسین؟ تم نے سمجھا ہے کہ حسین کو روایت ہے, تم نے سمجھا کہ حسین کو تاریخ ہے. تم نے ابھی حسینیوں کے دل کو دیکھا ہی نہیں. ہم سے آ کے تو پوچھو ہمارے دل میں کتنے ہیں. میری ماں بہنیں سن رہی ہیں, میری ماں بہنوں سننا, ابھی یہاں سے جلوس نکالو گے نا, ماتم کرتے ہوئے جاؤ گے, سڑک پہ جاؤ گے, کوئی تمہیں پتھر نہیں مارے گا, کوئی تمہیں پتھر نہیں مارے گا. راستے میں سبیلیں لگی ہیں, لوگ پانی لے کر آئیں گے, بھائی پانی پی لو. لوگ کہیں گے بھائی شربت پی لو, پانی پی لو, تھک گئے ہو, گرمی ہے, گرم وقت ہے, موسم ہے, پانی پی لو. لوگ کوئی پتھر نہیں ماریں گے. ایک جلوس لے کے زینب بھی چلی تھی, 11 محرم کو ایک جلوس لے کے زینب بھی چلی تھی. آپ جائیں گے, آپ کے ساتھ آپ کے بھائی بھی ہیں, اور میری ماں بہنوں آپ کے والد بھی ہیں, بھائی بھی ہے, بیٹا بھی ہے. ذرا سی تکلیف ہوئی جلدی سے بھائی آ جائے گا, بیٹا آ جائے گا. اماں کوئی تکلیف تو نہیں ہے, اماں کوئی پریشانی تو نہیں ہے, بھائی آ جائیں گے, بہن کوئی تکلیف, ہائے وہ قریب حسین کی بہن جب کربلا سے چلی ہے, کربلا سے زینب نے, ابھی آپ جائیں گے, چند قدم کا جلوس ہوگا, ماتم کرو گے, واپس آ جاؤ گے, واپس آ جاؤ گے. زینب نے سنو گے ہمیں, سنو گے میری ماں بہنوں, سننا, سنو گے کتنا لمبا سفر کیا حسین زینب نے, 1300 میل کا سفر, 1300 میل کا سفر کیا علی کی بیٹی نے. کس کی بیٹی نے؟ رسول کی بیٹی نے. 1300. اور کیسے کیا ہے؟ ایسے ہی کر لیا نہیں, ننگے پیر تھی زینب, ننگے پیر تھی زینب, ہاتھ بازو پیچھے بندھے ہوئے تھے. 1300 میل زینب کے بازو بندھے ہوئے تھے. سنو کیا زیادہ ہو, سنو کیا زیادہ ہو, کیسے گئی ہے زینب, زینب کیسے گئی؟ جب مدینے واپس پہنچی ہے نا زینب, جب مدینے واپس پہنچی ہے, قافلہ پہنچا ہے, محمد حنفیہ نہیں آئے تھے نا, محمد حنفیہ کربلا نہیں آئے تھے نا. سننا زیادہ ہو, جملہ سمجھ گئے تو قبر کی رات تک روتے رہو گے. جب زینب پہنچی ہے, زینب پہنچی, محمد حنفیہ ملنے آئے, محمد حنفیہ آئے. محمد حنفیہ دور سے کہتے ہیں کہ میری ٹانگ زخمی ہے, میں چل نہیں سکتا ہوں. اپنے نوکر سے کہتے ہیں جا جا سید سجاد سے جا کے کہہ کہ زینب کا جو حجرہ ہے وہ بتا دے, زینب کا جو خیمہ ہے. اہل بیت سے پہنچے مدینے عزاداروں تو مدینے سے باہر رک گئے تھے, اندر سیدھے مدینے نہیں گئے, مدینے سے باہر خیمے رکھ گئے. کہا مجھے زینب کا خیمہ بتا دے, میں پہلے بہن کے خیمے میں جانا چاہتا ہوں, بہن کے خیمے میں جانا چاہتا ہوں. اس نے پوچھ کر آیا کہ آقا وہ سامنے والا خیمہ شہزادی زینب کا ہے, شہزادی زینب کا ہے. محمد چلے, خیمے کے قریب پہنچ کے محمد نے انما یرید اللہ کی آیت پڑھی, انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس کی آیت پڑھی. زینب سمجھ گئی بھائی محمد آیا ہے. زینب نے خیمے کا پردہ اٹھایا, کہا بھائی
بھائی اندر آ جائیں۔ محمد اندر بڑھے، فوراً واپس آ گئے۔ انہوں نے کہا بہن معاف کرنا، مجھے معاف کرنا، میں اپنی بہن زینب کو ڈھونڈ رہا، تو کوئی بوڑھی عورت ہے جس کے بال سفید ہو گئے۔ کیا سن رہے ہو حضرات؟ کیا سن رہے ہو؟ زینب حسین کی جوان بہن، سر کے بال سفید ہو گئے، سر کے بال سفید ہو گئے ہیں۔ اچھا دارو، زینب کہتی بھیا محمد میں ہی زینب ہوں، میں ہی زینب ہوں۔ اچھا دارو، محمد آگے بڑھے۔ اب آپ کو پتا ہے نا بہن بھائی جب ملتے ہیں کیسے ملتے ہیں؟ کیسے ملتے ہیں؟ بہن سلام کرتی ہے، بہن بھائی سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، ایسے ہی ملتے ہو نا، تم بھی ایسے ہی ملتے ہو۔ محمد بھی ایسے آئے، زینب نے سلام کیا، محمد آگے بڑھے ہاتھ رکھنے کو، جیسے ہی ہاتھ بڑھایا، جیسے ہی ہاتھ بڑھایا، زینب پیچھے ہٹ گئی، زینب پیچھے ہٹ گئی۔ سننا جملہ جو میں نے محنت کی ہے، اگر فوراً محمد نے کہا ہاں زینب میں حسن اور حسین نہیں ہوں نا، اس لیے پیچھے ہٹ گئی۔ زینب نے کہا ارے بھائی تیرے علاوہ کون بچا ہے؟ تو ہی میرا حسن بھی ہے، تو ہی میرا حسین بھی ہے۔ پھر وہ کہتے پیچھے کیوں ہٹے؟ زینب کہتی ہے میرے سر میں کوئی جگہ نہیں ہے جہاں ہاتھ رکھ سکا، شمر نے اتنے نیزے مارے، شمر نے اتنے نیزے مارے، شمر ہاں بخدا اس منبر کے تقدس کی قسم، شمر کربلا سے شام تک زینب کے سر پہ نیزے مارتا ہوا گیا۔ تم نے سن لیا رو لیا، تم نے سن لیا رو لیا، تم نے سن لیا ہائے میری زینب عالیہ، ہائے میں، لیکن ہائے زینب، ہائے زینب، ہائے زینب تیری غربت، لیکن تو نے کبھی شکوہ نہیں، تو نے شکوہ تو جو نے سن لو شبیہ زلجنہ برآمد ہوگی۔ کس کی شبیہ؟ زلجنہ کی۔ کس کی شبیہ؟ مرتجز کی۔ وہ حسین کا غریب وفادار، وہ غریب وفادار جسے حسین عزتہ وہ سنو گے حسین مرتجز کو کیا کہتے تھے؟ بتاؤں کیا کہتے تھے؟ بیٹا کہتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مرتجز کو بیٹا کہتے تھے، بیٹا کہتے تھے۔ جتنے تیر حسین کو لگے تھے نا اتنے ہی مرتجز کو لگے تھے، اتنے ہی مرتجز کو لگے تھے، اتنے ہی زلجنہ۔ اسی لیے حسین نے کہا تو زلجنہ ہے، رسول اللہ نے کہا تو زلجنہ ہے۔ زلجنہ کہتے ہیں تو پروں والا، تو پروں والا جو آج تک پرواز کر رہا ہے۔ حسین کے لاشے سے چلا تھا۔ اچھا دو جملے سن لو، میں شہادت نہیں پڑھوں گا، مرتجز کے ساتھ حسین کی رخصت سن لو۔ حسین جب حسین آخر میں، اچھا دیکھو ایک بات ذہن میں رکھنا، جتنے لاشیں گھرے کربلا میں حسین سارے اٹھا کے لائے، حسین سارے اٹھا کے لائے، ایک لاشہ نہیں لائے، ایک لاشہ نہیں لائے۔ کس کا لاشہ پتا ہے نا؟ عباس کا لاشہ، عباس کا لاشہ۔ پڑھوں گا میں 8 محرم کو بتاؤں گا آپ کو کہ 8 محرم کہ عباس کا لاشہ کیوں حسین نہیں لائے۔ جتنے لاشیں لائے مرتجز ساتھ گئے، مرتجز حسین مرتجز میں بیٹھتے، میدان کربلا میں جاتے، کبھی حر کا لاشہ اٹھاتے، کبھی حبیب کا لاشہ اٹھاتے، کبھی مسلم ابن اوسجہ کا لاشہ اٹھاتے، کبھی اونا محمد کے لاشے اٹھاتے، سارے لاشے اٹھا کے لائے۔ جتنی بار حسین نے تیر کھائے اتنے ہی مرتجز نے کھائے۔ ہم آج اس لیے کیوں شبی نکالتے ہیں زلجنہ کی کہ حسین کو پیارا تھا زلجنہ، حسین کو پیارا تھا زلجنہ۔ پہ دو جملے سن لو، اس کے بعد شبی زلجنہ اور پھر ماتمی و ماتم کرو، جتنا دن چھوڑ کے ماتم کر سکتے ہو۔ اچھا دارو ایک وقت وہ آیا، حسین نے کہا خیمے میں جا کر کہا بہن زینب خدا حافظ۔ سب قتل ہو گئے، سب قتل ہو گئے، محشر پپا ہوگا، کوئی نہیں بچا ہے۔ زینب بہن سب مارے گئے، سب مارے گئے، اب کوئی نہیں بچا ہے، اب تیرا مظلوم بھائی اکیلا رہ گیا ہے، اب اکیلا رہ گیا ہے۔ زینب مجھے اجازت دے، زینب آخری بار مجھ سے آ کے مل لے۔ اماں فضا ہو زینب سے کہو آخری بار آ کے مل لے، پھر پتہ نہیں کب ملے گے،
پھر پتہ نہیں کب ملیں گے عزادارو۔ اور پھر کہتے ہیں فضا سے، اماں فضا زینب سے کہنا ہماری اماں نے جو کرتا ہمارے لیے سی کے رکھا ہے وہ لے آئے۔ اماں نے کہا تھا حسین یہ تیرا آخری کرتا، حسین یہ تیرا آخری کرتا ہے، وہ کرتا لے آئے۔ عزادارو زینب آ گئی، حسین نے کہا زینب خدا حافظ، کلثوم خدا حافظ، رباب خدا حافظ، فروا خدا حافظ۔ عزادارو سب بیویوں نے حسین کو بیچ میں بٹھا لیا اور بیویوں نے ماتم کرنا شروع کیا۔ واہ حسینہ، واہ حسینہ، واہ حسینہ کا ماتم ہوا۔ حسین نے کرتا پہنا، ہر ایک سے گلے لگے۔ سب سے آخر میں 4 برس کی سکینہ سے ملا۔ سب سے آخر میں سننا سالہ میری ماں میں سننا، میں تمہارے لیے پڑھ رہا ہوں۔ 4 برس کی سکینہ کو گلے سے لگایا اور پھر ایک جملہ کہا۔ سکینہ کون تھی؟ جو حسین کے سینے پہ سوتی تھی، حسین نے کہا دیکھو سکینہ اب آج رات ہمارا سینہ نہیں ملے گا، دیکھو بیٹا ضد نہ کرنا۔ حسین نے وصیت دی، دیکھو بیٹا ضد نہ کرنا، پھوپھی کے سینے پہ سو جانا، پھوپھی کے ماں کے پہلو میں سو جانا، بیٹا ضد نہ کرنا۔ سکینہ دیکھو بیٹا اب ہم تمہیں نہیں ملیں گے، ہاں سکینہ خیال رکھنا کس کا؟ پھوپھی کا۔ میں پڑھوں گا کبھی کیسے سکینہ نے خیال رکھا، میرے پاس وقت نہیں ہو مسائل پڑھنے کے۔ خیال رکھا، حسین سب سے رخصت ہوئے، حسین نکلے، خیمے سے نکلنے لگے۔ میر انیس کہتے ہیں حسین پتہ ہے کیسے نکلے؟ سنو گے عزادارو کیسے نکلے؟ شبیر برآمد ہوئے یوں خیمے کے در سے، شبیر برآمد ہوئے یوں خیمے کے در سے، جس طرح نکلتا ہے جنازہ بھرے گئے سے، جس طرح نکلتا ہے۔ کیا سن رہے ہو عزادارو؟ اور اس سے بھی زیادہ کوئی ماتم کا وقت ہے، عزادارو حسین خیمے سے نکلے، ایک بار شمال دیکھا، دوسری طرف جنوب دیکھا، دریا کی طرف دیکھا، دشت کی طرف دیکھا۔ آپ کو پتا ہے نا گھوڑے پہ خود کوئی سوار نہیں ہو سکتا، کوئی سوار کراتا ہے۔ ایک بار حسین نے آواز دی کوئی ہے جو ہمیں سوار کرائے، عزادارو حسین کہتے جاتے تھے کوئی ہے جو ہمیں سوار کرائے۔ عزادارو کبھی دریا سے ایک لاشا اٹھتا تھا، تڑپتا تھا، لبیک مولا کیا کروں، کیسے آؤں مولا۔ عزادارو کبھی دشت سے آواز آتی تھی لیکن کوئی نہ تھا جو سوار کراتا۔ میر انیس کہتے ہیں کوئی نہ تھا جو کراتا سوار، سرور کو بٹھایا گھوڑے پہ ہمشیر۔ بڑا آخری جملہ آخری جملہ، بٹھایا گھوڑے پہ ہمشیر نے برابر کو۔ جب حسین نے کہا کوئی نہیں ہے، ایک دو ہاتھ نکلے ایک بی بی کے اور انہوں نے زینب کو حسین کو سوار کرایا۔ حسین سوار ہو گئے، سب سے جدا ہوئے، خدا حافظ۔ اب مرتجس آگے نہیں بڑھ رہا، بس آخری جملے، ابھی شبیہ سلجھنا آئے گی۔ عزادارو مرتجس آگے نہیں بڑھ رہا۔ حسین کہتے ہیں بیٹا آخری سواری ہے، آخری سواری ہے، اٹھا لے خدا۔ بیٹا مجھے پتا ہے تو کتنا زخمی ہے، تو بھی میری طرح پیاسا ہے، تو نے بھی پانی نہیں پیا ہے۔ بیٹا قدم آگے بڑھا، مرتجس قدم آگے نہیں بڑھا۔ حسین نے کیا کیا سنو گے عزادارو۔ حسین نے دیکھا جب مرتجس قدم نہیں بڑھا رہا ہے، حسین نے مرتجس کے گلے میں باہیں ڈال دی، گلے میں جیسے اکبر کے گلے میں باہیں ڈالی تھی، کہا مرتجس میرے بچے آگے بڑھنا۔ ایک بار مرتجس نے سر اٹھایا، کہا مولا ذرا میرے قدموں میں تو دیکھے، اب جو دیکھا کیا دیکھا۔